میں سب سے پہلے تمہیں ایک شے دکھانا چاہتی ہوں۔ مٹکے کا منہ کپڑے سے بند تھا۔ اس نے مٹکے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا اور مٹکے کو چبوترے پر الٹ دیا۔ اندر سے ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ ان میں ایک گرد آلود انسانی کھوپڑی بھی تھی۔ پراسرار عورت کہنے لگی، میرے جسم کی ہڈیاں ہیں، یہ میری کھوپڑی ہے۔ جمشید یہ سنتے ہی حیرت میں ڈوب گیا اور پراسرار عورت کو تکنے لگا۔ دیے کی کمزور سی روشنی میں پراسرار عورت کی سیاہ آنکھوں میں ایک پراسرار مقناطیسی چمک تھی۔ وہ سانولے رنگت کی عورت تھی۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ چہرے کے نقش پرکشش تھے۔ جمشید اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ عورت بھی کوئی بھٹکی ہوئی بدروح ہے۔ وہ کچھ پوچھنے لگا تو پراسرار عورت نے اپنا ٹھنڈی انگلیوں والا ہاتھ جمشید کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور بولی، تمہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں خود ہی سب کچھ بتا دوں گی، میں اسی لیے تمہیں یہاں لائی ہوں۔ پراسرار عورت نے ہاتھ نیچے کر لیا، ایک نظر جلتے ہوئے دیے کی لو پر ڈالی، پھر جمشید کو دیکھا اور کہنے لگی، میرا نام آرتی ہے، بھارت کے شہر اجین میں ایک ناچنے گانے والی کے ہاں میرا جنم ہوا۔ میں نے گناہ اور پاپ کے ماحول میں آنکھ کھولی، ذرا ہوش سنبھالا تو میری ماتا مجھے ایک گاؤں میں اپنی ایک سہیلی کے ہاں چھوڑ آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی ناچنے گانے کا دھندا کروں۔ وہ مجھے گناہ کی دنیا سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ میں اپنی ماتا کی سہیلی کے ہاں رہنے لگی۔ میری ماتا مجھ سے ہر مہینے آ کر مل جایا کرتی تھی۔ ماتا جی کی سہیلی گاؤں کے مندر کی پجاری کی بیٹی تھی۔ جوان ہوئی تو میری ماتا جی اگلی دنیا کو چلی گئیں۔ ان کی موت کے بعد میں نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ گناہ کے جراثیم میرے خون میں پہلے سے موجود تھے۔ میرے گاؤں کے ایک گوالے سے ناجائز تعلقات بن گئے۔ ماتا جی کی سہیلی کو پتہ چلا تو اس نے اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا بیاہ کر دیا۔ اس کا نام کندن لال تھا۔ کندن لال گاؤں کے مندر کے باہر پھول بیچا کرتا تھا۔ وہ کمزور ہونے کی حد تک بھلا مانس تھا۔ مجھے ایسا ہی پتی چاہیے تھا۔ میں نے بہت جلد اسے اپنا متی بنا لیا اور اپنے عاشق گوالے سے ملنا شروع کر دیا۔ بھگوان جانے کہاں سے میرے پتی کندن لال کے اندر کا مرد جاگ اٹھا۔ ایک دن اس نے ہم دونوں کو ایسی حالت میں دیکھ لیا کہ جس حالت میں اپنی پتنی کو دیکھ کر کوئی بھی پتی اسے قتل کر سکتا ہے۔ کندن لال نے اس وقت تو کچھ نہ کہا، مگر اس نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ میرے گوالے عاشق نے مجھ پر جادو سا کر دیا تھا۔ جب اس کی جدائی میری برداشت سے باہر ہو گئی تو میں اپنے ایک واقف سپیرے سے ایک زہریلا سانپ پٹاری میں بند کر کے لے گئی اور پٹاری چارپائی کے نیچے رکھ دی۔ رات کو جب کندن لال سو گیا تو میں نے پٹاری کھول کر زہریلا ناگ اس پر الٹ دیا اور خود کوٹھڑی سے نکل گئی۔ جب سویرا ہوا تو کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اندر گئی، میرا پتی مردہ پڑا تھا۔ سانپ نے اسے ڈس کر ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ گاؤں والے جمع ہو گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پتی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ میں بیوہ ہو گئی، مگر اپنے گوالے عاشق کو نہ چھوڑا۔ ایک وقت آنے پر میرے عاشق کا جی مجھ سے بھر گیا۔ اس نے دھوکے سے مجھے بمبئی کے ایک دلال کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ دلال مجھے بمبئی لے گیا اور وہاں لے جا کر اس نے مجھے بمبئی کے رنڈیوں کے بازار پارس اسٹریٹ کے ایک کوٹھے پر بٹھا دیا۔ اب میں بھی طوائف بن گئی۔ اس قسم کی گناہ آلود زندگی کی میں عادی تھی۔ میں بدکاری اور گناہ کی دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ میرا سارا وقت بدماشوں، قاتلوں اور جرائم پیشہ لوگوں میں گزرتا۔ آخر میرا بھی وہی انجام ہوا جو اس قسم کے گناہ آلود ماحول میں اکثر ہوا کرتا ہے۔ میں ایک بدماش کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ ہم ہندو مذہب کے ماننے والے آواگون پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے کرموں کے مطابق دوسرا جنم ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرا دوسرا جنم میرے برے کرموں کے مطابق لومڑی کے روپ میں ہوا۔ جب میں مر گئی تو میرا تیسرا جنم کتیا کے روپ میں ہوا۔ اسی طرح کئی ایک جنم لینے کے بعد آخر میں نے اپنی ہی بدروح کی شکل میں جنم لے لیا۔ مجھے دوزخ کے عذاب سے تو مکتی یعنی نجات نہیں مل سکی، لیکن مجھے بھگوان نے ایک موقع ضرور دیا ہے کہ اگر میں بدروح کے روپ میں بھلائی کے کام کروں اور دوسروں کی مدد کروں تو میرا جنم جنم کا چکر ختم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ ایک انسان زمین کی دنیا میں سخت مشکل میں ہے، جس کو ایک خطرناک اور گناہ گار آتش پرست جادوگر کی بدروح نے اپنے قابو میں کر رکھا ہے، تو میں فوراً تمہاری مدد کو آ گئی۔ پراسرار عورت یعنی آرتی
اپنی داستان سنانے کے بعد خاموش ہو گئی۔ عامل جمشید بڑی توجہ سے آرتی کی کہانی سنتا رہا تھا۔ اس کا اپنا تعلق قدیم آتش پرستوں سے تھا اور ہندو بھی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ وہ آگ کو اگنی دیوی کہتے ہیں اور اپنے مرنے والوں کو اسی کے یعنی آگ کے ہی سپرد کر کے جلا دیتے ہیں، اور جمشید ہندو مت کے ماننے والوں کے آواگون یعنی بار بار جنم لینے کے عقیدے سے بھی بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ پر اسرار عورت یعنی آرتی کی کہانی ساری اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ زمین کے نیچے بدروحوں اور شیطانی مخلوق کی دنیا میں آ گیا ہے۔ وہ نستور جادوگر کی بدروح کے شکنجے سے نکل کر اپنی انسانوں کی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، جبکہ عامل جمشید کا کوئی کالے جادو کا منتر بدروحوں کی دنیا میں آنے کے بعد کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس مشکل میں صرف یہی بدروح عورت آرتی اس کے کام آ سکتی ہے، جبکہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان بدروحوں کے پاس اپنی طاقتیں ہوتی ہیں اور وہ ہر قسم کے جادو ٹونے کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ چنانچہ آرتی کی داستان سننے کے بعد اس نے آرتی سے کہا، مجھ سے انجانے میں ایک بھول ہو گئی ہے۔ میں عفریتی بدروح کو قابو کرنے کی غرض سے اس کا چلہ کاٹنے ایک قبر میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ قبر قدیم زمانے کے ایک خطرناک آتش پرست جادوگر نستور کی قبر ہے۔ میری کسی غلطی سے چلہ الٹا پڑ گیا اور نستور جادوگر کی کھوپڑی ٹوٹ گئی اور اس کا آدھا حصہ الگ ہو گیا۔ اسی لمحے نستور جادوگر کی بدروح غضبناک ہو کر میرے سامنے آ گئی اور اس نے اپنے وجود کی تباہی کا بدلہ لینے کے لیے بدروحوں کی اس زمین دوز دنیا سے باہر نکلنے کے تمام راستے میرے لیے بند کر دیے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میرا پہلا بدلہ ہے، اس کے بعد اس کے انتقام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آرتی کہنے لگی، تمہیں یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ جمشید نے عاجز و انکساری سے کہا، تم بھی اگنی دیوی کی پوجا کرتی ہو، میں بھی آتش پرستوں کے قبیلے میں سے ہوں۔ میری مدد کرو اور کسی طرح مجھے یہاں سے باہر نکال دو۔ بدروح آرتی نے کہا، میں نستور جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی شیطانی طاقت مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ اسے اگر ذرا سا بھی شک ہو گیا یا اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں تو وہ مجھے جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ جمشید نے نا امید ہو کر کہا، تو کیا میں اب کبھی زندہ انسانوں کی دنیا میں واپس نہیں جا سکوں گا؟ آرتی بولی، اگر ایسی بات ہوتی تو میں خود تمہاری مدد کرنے تمہارے پاس نہ آتی۔ یہ میرا آخری جنم ہے، اگر میں نے اس جنم میں بھلائی کے کام کیے، دکھی لوگوں کی سیوا کی تو مجھے مکتی مل سکتی ہے۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گی، لیکن تمہیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں جیسے کہوں ویسے کرنا ہوگا۔ اس میں اگر میری جان جا سکتی ہے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ نستور جادوگر پھر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جمشید کہنے لگا، میں حیران ہوں کہ اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا، مجھے قبر کے اندر ہی ہلاک بھی تو کر سکتا تھا۔ آرتی نے کہا، وہ تمہیں اذیت دے کر آہستہ آہستہ مارنا چاہتا ہے، اس طرح اس کے انتقام کے جذبے کو تسکین ملتی رہے گی۔ بدروحیں اسی طرح اپنے دشمنوں سے بدلہ لیا کرتی ہیں۔ جمشید بولا، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ آرتی نے کہا، میں تمہیں یہاں نہیں رکھنا چاہتی، یہ جگہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ جمشید نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں جو مکان ہیں ان میں کون رہتا ہے؟ آرتی کہنے لگی، ان مکانوں میں ان آتش پرستوں کی بدروحیں رہتی ہیں جنہوں نے دنیا میں یتیموں اور بیواؤں کی زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے اپنے اپنے مکانات بنوا لیے تھے۔ مرنے کے بعد ان کی گناہ گار روحوں کو یہ سزا دی گئی ہے کہ وہ ان ویران مکانوں میں بھٹکتی پھرتی ہیں اور اپنی اولادوں کو پکارتی رہتی ہیں جو ان کی اب کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں یہاں سے دور ایک جگہ لے جاؤں گی، کیا نستور جادوگر کی بدروح وہاں نہیں آ جائے گی؟ جمشید نے سوال کیا۔ آرتی بولی، میں تمہیں ایسی جگہ چھپا کر رکھوں گی جس جگہ کا جادوگر نستور کی بدروح کو گمان بھی نہیں ہو سکے گا۔ میرے ساتھ آؤ۔ آرتی کی بدروح جمشید کو لے کر ویران حویلی سے باہر نکل آئی۔ باہر وہی ہلکے نسواری رنگ کی پھیکی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ آرتی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جمشید ایک بار پھر ان مکانوں کے قریب سے گزرا جن کی اوپر والی منزلیں دھند میں ڈوبی ہوئی تھیں اور کسی مکان کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور کسی مکان کا دروازہ پورا بند تھا۔
ان مکانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے جمشید نے بڑی درد انگیز مردانہ آوازیں سنی۔ جن مکانوں کے دروازے بند تھے ان کے اندر سے کسی مرد کی آواز رو رو کر اپنی اولادوں کے نام لے لے کر انہیں مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جن مکانوں کے دروازے آدھے کھلے تھے ان کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں ایک بار پھر اسی سیاہ تارکول جیسی جھیل پر آ گئے۔ آرتی نے جمشید کو کشتی میں اپنے ساتھ بٹھایا اور چپو چلانے لگی۔ جمشید نے کہا، آرتی لاؤ اب میں چپو چلاتا ہوں، تم تھک گئی ہوگی۔ آرتی بدرو بولی، تم یہ چپو نہیں چلا سکو گے، مگر جمشید نہ مانا اور چپو تھام کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے جھیل کے تارکول جیسے گاڑے اور سیاہ پانی میں چپو چلانے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے جھیل کا گاڑا پانی پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے اور دونوں چپو اس میں جامد ہو گئے ہیں۔ آرتی نے جلدی سے چپو خود سنبھال لیے اور آہستہ آہستہ مگر زور لگا کر انہیں چلانے لگی۔ اس نے کہا، یہ میرا عذاب ہے، اسے تم نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اگر تم نے دنیا میں نیک کام نہ کیے اور گناہ کے کام کرتے رہے تو مرنے کے بعد تمہاری گناہ گار روح بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ جمشید کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ کشتی جھیل میں رک رک کر چلی جا رہی تھی۔ جھیل کی سطح کالی سیاہ تھی۔ دھند آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ جھیل کا پاٹ چوڑا ہو گیا تھا۔ دور جھیل کے اوپر سیاہ بادل سا دکھائی دے رہا تھا۔ کشتی کا رخ اسی بادل کی طرف تھا۔ جمشید نے آرتی سے پوچھا، یہ جھیل کے اوپر بادل سا کیا ہے؟ آرتی نے کہا، جسے تم بادل سمجھ رہے ہو ہم وہیں جا رہے ہیں، لیکن اگر تم خاموش ہی رہو تو بہتر ہوگا۔ ہماری باتیں فضا میں موجود دشمن بدروحوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ جمشید بالکل چپ ہو گیا۔ کشتی دیر تک چلتی رہی۔ دھند کی چادر پتلی ہو گئی تھی۔ جس کو جمشید بادل سمجھ رہا تھا وہ بادل نہیں تھا، بلکہ چھوٹی بڑی سیاہ رنگ کی چٹانیں تھیں جو جھیل کی سطح سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ کوئی چٹان مخروطی یعنی تکونی تھی، کوئی چوڑی اور بہت بڑی تھی، اور اس کے اوپر کالے برج بنے ہوئے تھے۔ ہر چٹان کے گرد دھند کی لہریں لپٹی ہوئی تھیں۔ کشتی ان چٹانوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ ان سیاہ فام بلند و بالا خاموش ساکت چٹانوں کو دیکھنے ہی سے جمشید پر ایک ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ جھیل کا سیاہ پانی گاڑھا ہونے کی وجہ سے چپو کے چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ چٹانیں بہت قریب قریب آ گئیں۔ ان کے درمیان کالے پانی کی گلیاں سی بن گئی تھیں۔ کتنی ہی ہیبت ناک چٹانوں کے درمیان سے گزرنے کے بعد آرتی کشتی کو ایک بہت بڑی چٹان کے عقب میں لے آئی۔ اس سیاہ فام چٹان کی چوڑی دیوار جھیل میں سے نکل کر بالکل سیدھی اوپر تک چلی گئی تھی۔ چٹان کے اوپر 2-3 برج جمشید کو نظر آئے۔ یہ برجوں والی چٹان تھی۔ چٹان کے عقب میں جھیل کا پانی ایک بہت بڑے غار میں داخل ہو گیا تھا۔ آرتی کشتی کو غار کے اندر لے گئی۔ غار ایک کشادہ سرنگ کی طرح تھی جس کی دیواروں میں سے سیاہ پانی رس رہا تھا اور اس کے موٹے موٹے قطرے پانی میں ٹپک رہے تھے۔ کشتی آہستہ آہستہ غار کے اندر بڑھ رہی تھی۔ ایک جگہ اسے اچانک کسی عورت کی تکلیف دہ چیخ کی آواز سنائی دی۔ جمشید سہم گیا۔ وہ آرتی سے اس چیخ کے بارے میں پوچھنے ہی والا تھا کہ آرتی نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ چیخ کی آواز غار میں کچھ دیر تک گونجتی رہی، پھر غائب ہو گئی۔ کشتی غار کے اندر ایک ایسی جگہ پر آ گئی جہاں غار کی دیوار میں گول شگاف بنا ہوا تھا۔ اس شگاف کے باہر پتھر کی سیڑھیاں تھیں جو جھیل کے سیاہ پانی میں اتر گئی تھی۔ آرتی نے کشتی ان سیڑھیوں کے ساتھ لگا دی اور آہستہ سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ شگاف کے اندر پتھروں میں چند قدم چلنے کے بعد دیوار میں ایک زینہ اوپر کو جاتا تھا۔ آرتی زینہ چڑھنے لگی۔ جمشید اس کے پیچھے تھا۔ زینہ تھوڑا سا گھوم کر اوپر جا کر ختم ہو گیا۔ آگے کالے پتھروں کی ایک تنگ سی چوکھٹ تھی۔ چوکھٹ کے پاس آ کر آرتی رک گئی۔ جمشید اس کے پیچھے تھا۔ آرتی نے اپنے ہونٹ جمشید کے کان کے پاس لا کر سرگوشی میں کہا، چاہے کچھ ہو جائے خاموش رہنا، یہاں ٹھہر جاؤ۔ اتنا کہہ کر آرتی نے جیسے ہی چوکھٹ کے اندر قدم رکھا، ایک انسانی ڈھانچہ دیوار میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ ڈھانچے کی پسلیوں کی ہڈیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ اس کی کھوپڑی کا منہ کھلا تھا۔ ڈھانچے نے اپنے دونوں پنجے آرتی کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھائے۔ آرتی نے اپنے بازو اوپر اٹھا دیے اور کسی عجیب و غریب شیطانی زبان میں کوئی منتر پڑھا۔
منتر کے پڑتے ہی انسانی ڈھانچے نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور جس دیوار میں سے وہ نکلا تھا اسی دیوار میں غائب ہو گیا۔ آرتی نے جمشید کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور جمشید اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک تنگ سرنگ میں سے گزر کر ایک ایسی کوٹھڑی میں آ گئے جس کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور باہر سے دھندلی دھندلی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کوٹھڑی کا فرش سیاہ پتھر کا تھا، دیواریں بھی سیاہ پتھریلی تھیں۔ ایک جگہ دیوار میں ایک طاق بنا ہوا تھا، طاق میں پتھر کی ایک مورتی کا صرف سر ہی نظر آ رہا تھا۔ مورتی کا چہرہ بڑا ڈراؤنا تھا۔ آرتی نے مورتی کے آگے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر کوئی منتر پڑھا اور بولی، ماتا تو سب کچھ جانتی ہے، اس انسان سے ایک غلطی ہو گئی ہے اور یہ نستور جادوگر کی بدروح کی پکڑ میں آ گیا ہے۔ یہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے۔ میں اسے واپس انسانوں کی دنیا میں پہنچانا چاہتی ہوں، مگر تیری سہایتا یعنی مدد کے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے شکتی دے کہ میں اسے نستور جادوگر کی بدروح کے پنجے سے نکال سکوں۔ اتنا کہہ کر آرتی ہاتھ باندھے مورتی کے آگے جھک گئی۔ وہ کچھ دیر اسی حالت میں کھڑی رہی۔ جمشید سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایسی آواز آئی جیسے باہر بڑے زور سے بادل گرجے ہوں۔ مورتی میں سے آسمانی بجلی کی ایک لہر نکلی اور آرتی کے سر میں داخل ہو کر غائب ہو گئی۔ سناٹا چھا گیا۔ آرتی نے سر اٹھا لیا۔ اس نے کہا، ماتا تو نے میری پرارتھنا سویکار کر لی۔ میں وچن دیتی ہوں کہ اسی طرح بھلائی کے کام کرتی رہوں گی۔ اس نے طاق میں ہاتھ ڈال کر مورتی کے ماتھے پر انگلی لگا کر اسے اپنے ماتھے پر لگا لیا اور سر جھکا کر پرنام کرنے کے بعد پلٹ کر جمشید کے پاس آ کر بولی، ہاتھ باندھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ جمشید نے ایسا ہی کیا۔ آرتی نے اپنا بازو پھیلا کر مٹھی بند کر لی اور بولی، ماتا کے حکم پر میرے پاس آ جا۔ اس کے بعد آرتی نے مٹھی کھولی تو اس میں چھوٹا سا کالا بچھو تھا۔ یہ بچھو بالکل ساکت تھا، کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ بچھو ایک کالے دھاگے میں پرویا ہوا تھا۔ آرتی کہنے لگی، یہ ماتا کا بچھو ہے، یہ ماتا کا وردھان ہے، اپنا بایاں بازو آگے کرو۔ جمشید نے آستین اونچی کر کے اپنا بایاں بازو آگے کر دیا۔ آرتی بچھو اس کے بازو پر باندھنے لگی۔ جمشید کو محسوس ہوا کہ بچھو پتھر کا ہے۔ کالا بچھو جمشید کے بازو پر باندھنے کے بعد آرتی نے کہا، جب تک ماتا کا بچھو تمہارے بازو پر بندھا ہوا ہے تم پر نستور جادوگر کی بدروح کا کوئی منتر اثر نہیں کرے گا، لیکن ماتا کا بچھو تمہیں اس دنیا سے باہر نکالنے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ صرف زمین کے نیچے کی بدروحوں کی دنیا میں ہی تمہارے کام آ سکے گا، لیکن مجھے تو اس دنیا سے باہر نکلنا ہے، جمشید نے کہا۔ آرتی نے جواب دیا، یہ سب کچھ میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس پہنچانے کے لیے ہی کر رہی ہوں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تمہاری اس دنیا میں رکشا یعنی حفاظت کرنا اور تمہیں تمہارے دشمن نستور جادوگر کی بدروح سے بچائے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گی۔ اب ہم یہاں سے واپس چلیں گے۔ آرتی نے جمشید کو ساتھ لیا اور برجوں والی کالی چٹان میں سے نکل کر اس جگہ آ گئی جہاں اس نے جھیل کے سیاہ دلدلی پانی میں کشتی کھڑی کی تھی۔ دونوں کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی واپس روانہ ہو گئی۔ جب وہ سیاہ چٹانوں میں سے نکل آئے تو جمشید نے پوچھا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آرتی نے کہا، میں تمہیں ایک محفوظ جگہ پر لے کر جا رہی ہوں جہاں تم اس وقت تک رہو گے جب تک میں واپس نہیں آ جاتی۔ اس کے بعد جمشید نے کوئی سوال نہ کیا۔ کشتی سیاہ چٹانوں سے بھی کافی آگے دور تک نکل آئی تھی۔ یہاں جھیل کا کالا دلدلی پانی زرد رنگ کا ہو گیا تھا اور اس میں ہلکی ہلکی لہریں بھی اٹھنے لگی تھیں۔ جھیل کا پانی اب گاڑھا اور جمع ہوا نہیں تھا۔ آرتی بڑی آسانی سے چپو چلا رہی تھی۔ جمشید نے کہا، جھیل کا پانی زرد کیوں ہو گیا ہے آرتی؟ آرتی نے کہا، اس کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتی، بہتر یہی ہے کہ تم کوئی سوال نہ پوچھو۔ جمشید خاموش ہو گیا۔ زرد پانیوں میں کشتی کافی دیر تک چلتی رہی۔ ایک جگہ جمشید نے زرد پانی میں تیرتی ہوئی زرد رنگ کی انسانی لاش دیکھی۔ لاش کے سر میں سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا جس سے جھیل کا زرد پانی لال ہو رہا تھا۔ لاش کشتی کے قریب سے بہتی ہوئی گزر گئی۔ جمشید آرتی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کس کی لاش ہے، مگر آرتی نے اسے سوال کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ دور جھیل میں سے باہر ابھری ہوئی کچھ پہاڑیاں دکھائی دیں۔ آرتی نے خود ہی ان پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمیں ان پہاڑیوں میں جانا ہے، یہ زرد لاشوں کا جزیرہ ہے۔
جمشید کچھ پوچھنے کے بجائے دور سے نظر آنے والی پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ کشتی ان پہاڑیوں کے قریب آ گئی تھی۔ یہ کسی جزیرے کی پہاڑیاں تھیں۔ اس جزیرے پر زرد رنگ کی پتلی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ زنگار جیسے رنگ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں نے جزیرے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جزیرے کے سارے درخت سوکھے اور خشک تھے۔ کسی درخت کی ٹہنی پر کوئی پتا نہیں تھا۔ سوکھی ہوئی ٹہنیاں نیچے کو لٹک رہی تھیں جیسے مردہ ہو چکی ہیں۔ زمین پر زرد رنگ کی گھاس اگی ہوئی تھی۔ جمشید دل میں ڈر رہا تھا کہ یہ عورت اسے کس قسم کے ڈراؤنے جزیرے میں لے آئی ہے جس کو وہ زرد لاشوں کا جزیرہ کہہ رہی تھی۔ ابھی تک جمشید کو کوئی زرد لاش دکھائی نہیں دی تھی۔ کشتی کنارے پر لگا کر وہ آرتی کے ساتھ چل رہا تھا۔ زمین پر اگی ہوئی زرد گھاس پر اس نے 2-3 جگہوں پر سرخ خون کے بڑے بڑے دھبے دیکھے جو بالکل تازہ خون کے دھبے تھے۔ اس نے آرتی سے خون کے ان دھبوں کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ جمشید نے محسوس کیا کہ آرتی جزیرے کے سوکھی اور لٹکی ہوئی ٹہنیوں والے درختوں سے دور رہ کر چل رہی ہے۔ ان درختوں کے درمیان آ کر خود ہی آرتی کہنے لگی، ان درختوں کی طرف گھور کر مت دیکھنا، اپنی نظریں بالکل سامنے رکھو۔ جمشید کو تعجب ہوا کہ درختوں کی طرف گھور کر دیکھنے سے بھلا کیا ہو سکتا ہے، لیکن قدرتی طور پر اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ کسی ایک درخت کو گھور کر دیکھنے میں آخر حرج ہی کیا ہے، اور اگر اس نے کسی درخت کو گھور کر دیکھ بھی لیا تو آرتی کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ چلتے چلتے اس نے اپنے بائیں جانب کے ایک خشک سوکھے ہوئے درخت کو گھور کر دیکھ لیا۔ اس کے ایسا کرنے سے درخت کی لٹکی ہوئی مردہ شاخوں میں جیسے جان پڑ گئی۔ ایک دم سے 2 شاخیں اوپر کو اٹھ کر جمشید کی طرف اس طرح بڑھیں جیسے اسے دبوچ لینا چاہتی ہوں۔ آرتی نے فوراً جمشید کا بازو پکڑ کر زمین پر بٹھا لیا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ سوکھے درخت کی سوکھی ہوئی انسانی پنجوں کی طرح کی شاخیں جہاں تھوڑی دیر پہلے جمشید کھڑا تھا وہاں ہوا میں ادھر ادھر ہاتھ چلانے لگیں جیسے جمشید کو تلاش کر رہی ہوں۔ وہ زمین سے 5-6 فٹ کی بلندی پر ایسا کر رہی تھی، اس سے نیچے نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک سوکھی ہوئی انسانی پنجوں جیسی شاخیں ہوا میں جمشید کو تلاش کرتی رہیں، پھر پیچھے ہٹ گئیں اور اسی طرح دوبارہ مردہ ہو کر نیچے لٹک گئیں۔ آرتی جمشید کو کھینچتی ہوئی دور لے گئی اور غصے سے بولی، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو تم نے درخت کی طرف گھور کر کیوں دیکھا؟ جمشید نے سچ بتا دیا اور بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ آرتی نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگر آئندہ تم نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو میں تم سے الگ ہو جاؤں گی، پھر تم جو چاہے کرنا، جہاں چاہے چلے جانا۔ جمشید نے معذرت چاہنے کے انداز میں کہا، آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آرتی کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے اگر میں تمہیں جلدی سے پکڑ کر نیچے نہ بٹھاتی تو کیا ہوتا؟ اس درخت نے تمہاری لاش کی ہڈیوں کو بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ جمشید نے اپنی سنگین غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک بار پھر آرتی سے معذرت چاہی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس قسم کی حکم عدولی نہیں کرے گا۔ چلتے چلتے وہ ان خوفناک درختوں کو پیچھے چھوڑ آئے۔ سامنے ایک چھوٹے ٹیلے کی ڈھلان پر زمین سے تھوڑی بلندی پر باہر کو نکلی ہوئی پتھر کی ایک 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ اس 4 دیواری تک جانے کے لیے ٹیلے کی ڈھلان پر پتھروں کو کھود کر 6-7 سیڑھیاں بنائی ہوئی تھیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر 4 دیواری کے پاس آ گئے۔ 4 دیواری نسواری رنگ کے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ اس کے تنگ دروازے کے اوپر دوسری منزل کی ایک شکستہ سی چکور 12 دری باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ 12 دری کے اوپر کسی دیوتا کا بڑا ڈراؤنا سر بنا ہوا تھا۔ دیوتا کی آنکھیں بڑے خوفناک انداز میں پوری کھلی ہوئی تھیں اور اس کی سرخ زبان منہ سے باہر لٹکی ہوئی تھی۔ آرتی نے اس 12 دری کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، یہ تمہاری کوٹھڑی کی 12 دری ہے، تمہیں اس کوٹھڑی میں کچھ دن گزارنے ہوں گے۔ تنگ دروازے میں سے گزرنے کے بعد کونے میں ایک تاریک زینہ تھا۔ وہ زینہ چڑھ کر اوپر 12 دری والی کوٹھڑی میں آ گئے۔ 12 دری میں سے دھند میں لپٹی ہوئی زرد سی بیمار روشنی کوٹھڑی میں آ رہی تھی۔ فرش پتھروں کا تھا جہاں دیوار کے ساتھ زرد گھاس کا بستر سا بچھا ہوا تھا۔ آرتی کہنے لگی، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں تمہارے ہی کام کے لیے جا رہی ہوں، کب واپس آؤں گی کچھ پتہ نہیں، 1 دن میں بھی آ سکتی ہوں اور مجھے 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے، مگر تم اس دوران یہاں سے باہر نہیں نکلو گے، 12 دری میں بھی نہیں جاؤ گے۔ میں جانتی ہوں کہ بدروحوں کی اس دنیا میں نہ تمہیں بھوک پیاس محسوس ہوگی،
نہ نیند کی ضرورت محسوس ہوگی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ابھی تک انسان ہو، زندہ انسان، بدروح نہیں ہو۔ اگر انسان ہونے کی وجہ سے بہت ہی مجبوری کی حالت میں تمہارا دل باہر جانے کو چاہا، تو جب رات کا اندھیرا چاروں طرف چھا جائے تو صرف تھوڑی دیر کے لیے تم باہر چلے جانا۔ لیکن دو باتیں یاد رکھنا، ایک تو اپنے بازو پر بندھے ہوئے ماتا کے بچھو کو دیکھ کر تسلی کر لینا کہ وہ تمہارے بازو پر ہی بندھا ہوا ہے۔ دوسرے، اس چار دیواری کے قریب ہی رہنا، جزیرے کے اندر جانے کا خیال بھی دل میں مت لانا۔ اب میں جاتی ہوں۔ آرتی جاتے جاتے رک گئی، جمشید کی طرف دیکھ کر بولی، اس چار دیواری کے دروازے کے پٹ غائب ہیں، دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے۔ تمہاری اس کوٹھری کے دروازے کے بھی پٹ نہیں ہیں۔ میں احتیاط کے لیے چار دیواری کے باہر ایک منتر پھونکے جاتی ہوں، مگر اس جزیرے کی زرد لاشیں بڑی طاقتور ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر تمہیں گھبرانا نہیں ہوگا، تمہارے پاس ماتا کا بچھو ہے، وہ تمہاری رکشا کرے گا۔ یہ کہہ کر آرتی تو چلی گئی، مگر جمشید کو ایک نئے خوف نے گھیر لیا۔ یہ خوف اس جزیرے کی طاقتور زرد لاشوں کا خوف تھا۔ آرتی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ زرد لاشیں بڑی طاقتور ہیں اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ماتا کے بچھو پر سے اس کا یقین ڈگمگا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ماتا کا بچھو بھی اس کی حفاظت نہ کر سکے، آخر وہ پتھر کا بے جان بچھو ہی تو ہے، وہ اس کی کیا حفاظت کرے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو جمشید کو اپنی اذیت ناک موت یقینی نظر آ رہی تھی، اور آرتی کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کب واپس آتی ہے۔ وہ خود کہہ کر گئی تھی، اسے ایک دن بھی لگ سکتا ہے اور ایک مہینہ بھی۔ جمشید کو کچھ خبر نہیں تھی کہ بدروحوں کی اسی زمین دوست دنیا کا دن کتنا لمبا ہوتا ہے اور راتیں کتنی لمبی۔ جب سے وہ اس منحوس دنیا میں داخل ہوا تھا، ابھی تک دن ہی دن تھا۔ اسے وہ زرد لاشیں یاد آنے لگیں جس کو اس نے جھیل میں بہتے ہوئے دیکھا تھا اور جس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس سے تو وہ کسی قبر کے اندر ہی چھپ کر بیٹھا رہتا تو اچھا تھا، کم از کم وہاں سے کسی نہ کسی وقت باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو مل ہی سکتا تھا۔ مگر اب وہ ڈراؤنے اور دہشتناک خطروں کی دنیا میں آ چکا تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آرتی کا اسے بڑا حوصلہ تھا، وہ بھی اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ گھاس کے بستر پر بیٹھ گیا، جب بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو لیٹ گیا، مگر نیند اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس پر ایک سیکنڈ کے لیے کسی وقت غنودگی بھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ لیٹے لیٹے تھک گیا تو اٹھ کر کوٹھڑی میں ٹہلنے لگا۔ نہ اسے بھوک لگ رہی تھی، نہ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ وہ زندہ حالت میں موت کی تاریک دنیا میں آ گیا تھا، جہاں وہ صرف سانس لینے، سوچنے اور چلنے پھرنے کی حد تک زندہ تھا۔ زندگی کی باقی ساری علامتیں اور ضرورتیں ختم ہو گئی تھیں۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کا کئی بار جی چاہا کہ بارہ دری میں جا کر نیچے جھانک کر دیکھے کہ باہر دن ڈھل رہا ہے یا نہیں، لیکن آرتی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ بارہ دری کے قریب مت جانا۔ بارہ دری میں سے وہی زرد رنگ کی بیمار روشنی یکسانیت کے ساتھ کوٹھڑی میں آ رہی تھی۔ بدروحوں کی اس شیطانی زمین دوز دنیا میں آنے کے بعد اس نے کہیں بھی سورج نہیں دیکھا تھا۔ آسمان پر بھی زرد اور نسواری دھند چھائی ہوئی تھی۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دن کا وقت ہے یا دوپہر یا شام کا وقت ہے۔ وہ بیزار سا ہو کر زرد گھاس کے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر آرتی کو آتے آتے ایک مہینہ لگ گیا تو اس کا یہ وقت کیسے کٹے گا۔ وہ لیٹے لیٹے بارہ دری سے آنے والی دھندلی بیمار زرد روشنی کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ زرد روشنی کا رنگ نسواری ہوتا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ نسواری رنگ گہرا ہونے لگا اور پھر اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ رات ہو گئی ہے، مگر اس کے لیے دن اور رات ایک برابر تھے، کیونکہ وہ سو نہیں سکتا تھا۔ اسے رات بھی دن کی طرح کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹ کر اور کبھی کوٹھڑی میں ٹہل کر گزارنی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ ایک خلا میں لٹک گیا ہے، جہاں نہ دن ہے، نہ رات، نہ زندگی ہے، نہ موت۔ پھر رات کا گھپ اندھیرا چھا گیا۔ کوٹھڑی میں اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ اسے اپنا جسم بھی دکھائی دینا بند ہو گیا۔ اس پر سناٹا اور خاموشی اس قدر چھا گئی جیسے کائنات کی ساری آوازیں خاموش ہو گئی ہوں۔ اسے قدیم آتش پرستوں کے کچھ ایسے منتر بھی آتے تھے جن کو پڑھ کر وہ اپنے اوپر خواب کی سی حالت طاری کر لیا کرتا تھا، مگر بدروحوں کی زمین دوز دنیا میں آنے کے بعد
اس کو ایک بھی منتر یاد نہیں رہا تھا۔ اس کا ذہن کالے جادو کے منتروں کو بالکل بھلا چکا تھا۔ اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ بس گھاس کے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹا رہے، اور جب کبھی صبح ہو تو اٹھ کر کوٹھڑی میں ٹہلنا اور آرتی کا انتظار کرنا شروع کر دے۔ خدا جانے رات کا کیا بجا تھا، کتنی رات گزر چکی تھی، کتنی رات باقی تھی۔ کوٹھڑی کے اندر اور 12 دری کے باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔